رہے بات ان صحابہ کرام کی جو حضور کے ساتھ رہے، بات ان صحابہ کرام کی جنہوں نے حضور کے ساتھ سفر کیا، بات ان صحابہ کرام کی جو اولین حضور کا کلمہ پڑھنے والے تھے، بات ان صحابہ کرام کی جنہوں نے حضور کی غلامی کو اختیار کیا، بات ان صحابہ کرام کی جنہوں نے اپنا تن من دھن حضور کی خاطر لٹوانے کی کوشش کی، بات ان صحابہ کرام کی جنہوں نے سب کچھ لٹوانے کی کوشش کرنے کے بعد اس کو عملی جامہ پہنایا اور سب کچھ لٹا کے دکھایا اور آنے والے لوگوں کو پیغام دے دیا کہ اے لوگوں، اگر دنیا کے اندر ہستی کو دیکھنا ہے، اگر کوئی طریقہ دیکھنا ہے تو وہ میرے اور آپ کے پیغمبر وہ خاتم الانبیاء کا رستہ ہے۔ اگر اسی طریقے پہ چلو گے تو دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، ورنہ دنیا کے اندر بھی ناکام ہو جاؤ گے، ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تمہیں ناکام کر کے دکھائے گا۔ میرے بھائیوں، وہ صحابہ کرام جن کی قسم خود خدا کا کھا رہا ہے، بات ان صحابہ کرام کی جس کے بارے میں قرآن مجید میں کئی آیاتیں ان کے بارے میں اترتی ہیں، بات ان صحابہ کرام کی جو حضور کے ساتھ دلی عشق کرتے ہیں، بات ان صحابہ کرام کی جو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں اور حضور کے حکم پہ میدان جہاد میں اتر جاتے ہیں، بات ان صحابہ کرام کی جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، حضور کے حکم پہ اپنی جانیں نشاور کر دی، اپنی بیوی کو بیوہ کرا دیا، بچوں کو یتیم کرا دیا، اپنا گھر بار اجاڑ دیا، لیکن حضور کی تعلیمات پہ، حضور کی تبلیغ پہ، حضور کی ختم نبوت پہ، حضور کے ساتھ محبت جو تھی اس پہ کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دی۔ جب اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو دیکھا اور صحابہ اکرام کے امتحان لینے کے بعد اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ صحابہ اکرام مجھ سے راضی ہو گئے۔ وہ کسی نے کہا تھا صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر روز عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ ایسے صحابہ کرام حضور کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے، اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے لوگوں اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو میرے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، حضور کے صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، بس تم ہدایت پا جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ حضور کی تعلیمات کو لینے والے صحابہ تھے، حضور کا کلمہ لینے والے صحابہ تھے، حضور کے فرامین پہنچانے والے اور پہلے ان سے لینے والے صحابہ کرام تھے، حضور کے ساتھ محبت کا درس سکھانے والے وہ صحابہ کرام تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ پھر وہ موقع بھی آتا ہے جب صحابہ کرام حضور کے حکم پہ میدان جہاد میں اترتے ہیں، جب ہر طرف سے نیزے ہی نیزے ہیں، تیر ہی تیر چل رہے ہیں، ہر طرف سے تلواریں ان کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا صحابہ تم نے کیا پڑھی ہے، تم کیوں میدان جہاد میں آئے ہو؟ ہر طرف لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں۔ اس وقت ایک شعر منظر کشی کرتا ہے، ایک شاعر منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے صحابہ کرام کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم اگر نہ ہو محبت میں تو کچھ مزہ ہی نہیں۔ ایسے صحابہ کرام اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دین سیکھا اور دنیا کے چاروں کونوں میں پھیل گئے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر یعنی محمد کا حکم سن کے کہ دین کو دنیا کے چاروں کونوں میں پہنچا دو، ایک صحابی رسول کا جس طرح منہ تھا وہ اسی طرف ہو لیا، تبلیغ کرنے کی غرض سے چلا گیا۔ کئی عرصہ بعد جب واپس آتا ہے، مدینہ سے باہر ایک شخص ملتا ہے کہ بھائی کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ صحابی رسول فرمانے لگے میں حضور کے پاس جا رہا ہوں، حضور سے ملاقات کرنے کا ارادہ لے کے آیا ہوں اور اپنے بیوی بچوں سے ملنے کے لیے، گھر والوں کا حال و احوال لینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ صحابی رسول کہنے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ صحابی رسول آگے جانے کی بجائے واپس کا راستہ لیتے ہیں۔ وہ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اے میرے ساتھی تو حضور کے دیدار کے لیے آیا تھا، اب حضور دنیا سے چلے گئے،
تاکہ ان کے مزار پہ چلا جا، ان کے روزہ مبارک پہ چلا جا، ان سے کوئی دعا سلام یعنی ایک سلام کی صورت میں کر لے۔ وہ صحابہ رسول کہنے لگے میں نے حضور کے حکم پہ اس وجہ سے نکلا تھا کہ میں دین کو چاروں کونوں میں پھیلا کے آؤں، لیکن اب کس منہ سے جاؤں گا حضور کے روزہ پہ؟ اگر حضور نے پوچھ لیا اے میرے صحابی کیا تو نے پوری دنیا کے اندر دین پھیلا دیا ہے، تو میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ایسا دل اور تڑپ رکھنے والے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سیکھتے ہیں، ہر چیز سیکھتے ہیں، لیکن انہی کے حکم پہ دین کے لیے دنیا کے چاروں کونوں میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر ایک ایسا وقت آیا جب اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کو ایسی ایک صورت میں دنیا والوں کے سامنے پیش کیا کہ دنیا اس بات سے عاجز ہو گئی، اس بات کی مثال لانے سے عاجز ہو گئی کہ دنیا کے اندر یہی وہ شخصیات ہیں جنہوں نے حضور سے سب سے بڑھ کے محبت کی تھی، یقیناً واقعی محبت کی تھی کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک صحابی کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی تعلیمات دیکھ لیں، عین حضور کا نقش نظر آئے گا، حضور کی سیرت و صورت پہ عمل کرنے والا نظر آئے گا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دور جتنا جتنا آگے گزرتا گیا، جتنا جتنا آگے گزرتا گیا، اس وقت کے فرعون اور اس وقت کے بدماش گماشتے صحابہ کرام پہ تبرہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کیا صحابہ کرام اتنا لاوارث تھے جن کی قسم خدا کہا رہا ہے، جن کے دین کے اوپر چلنا اللہ رب العزت ہدایت کی گواہی دے رہا ہے اور فاقد اہتدوا کی بشارتیں دے رہا ہے اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے پڑھوانے دے رہا ہے، لیکن ان جیسے بدماشوں نے، ان جیسے لوگوں نے صحابہ کرام جیسے عظیم ہستیوں پر، عظیم مقدس اور پاک مطہر شخصیات پر انہوں نے تبرہ بازی کا علم لہرایا۔ پھر مجھے اپنے ذوق میں کہنے دیجئے جب ان جیسے بدماش اٹھے پھر اللہ رب العزت ان کے دفاع کے لیے کبھی حق نواز کو کھڑا کرتے ہیں، کبھی اسحار القاسمی کو، کبھی ضیاء الرحمن فاروقی کو، کبھی علی شیر حیدری کو، جنہوں نے آ کے ان کو لوہے کے چنے چپا دیے اور اس بات پہ مجبور کر دیا کہ ہماری جان تو چلی جائے گی، ہماری بیوی تو بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں ہم ایک حرف برداشت نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ ہمارے اکابر نے ہمیں یہ درس دیا، ہم ان اکابر کے ماننے والے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اے دشمنوں، اے لوگوں، ہمیں دنیا کے اندر ستاؤ، دنیا کے اندر ہمیں ظلم کا نشانہ بنو، تشدد کا نشانہ بنو، لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمارے جنازے ہمارے حق ہونے کی گواہی دیں گے۔ جب اس امام الاولیاء، امام المجاہدین، امام وقت کا جنازہ جب نکلتا ہے، 30 لاکھ کا مجمع ہے، جب یہ 30 لاکھ کا مجمع جنازے کو لے کے امام صاحب کا جنازہ لے کے ایک بستی سے گزرتے ہیں تو اس وقت کی غیر مسلموں کی بستی جو 30,000 لوگوں پہ مشتمل تھی، اس امام کا جنازہ دیکھ کے وہ 30,000 غیر مسلم امام کا جنازہ دیکھنے کے بعد مسلمان ہو جاتے ہیں اور امام صاحب کے جنازے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں گرو ہے ہمارے اکابر پہ، الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں صحابہ بھی بے مثال دیے، ہمیں اپنے اکابر بھی بے مثال دیے جنہوں نے صحابہ کا طریقہ ہمیں سکھایا اور صحابہ نے ہمیں حضور کا طریقہ سکھایا۔ الحمدللہ ہم مطمئن ہیں، وقت آتے رہتے ہیں، انشاءاللہ یہ چلتی ہوائیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ کہا تھا کسی نے ہم وہ پتے نہیں جو چلتی ہواؤں سے گر جائیں، ہمارے لیے ترکش بھر کے لاؤ، ہمارے یہاں اتنے سینے ہیں، یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، گھر گھر سے چھنگوی نکلے گا، تم کتنے چھنگوی مارو گے۔ الحمدللہ وقت انشاءاللہ ساتھ دے گا، حالات رہیں گے انشاءاللہ جب اپنے حق کی آواز بلند جس طرح آج ہم کر رہے ہیں ان دور کے اندر گزرتے ہوئے انشاءاللہ ایک ایسا وقت آئے گا جب بچہ بچہ حق بات کہے گا اور ان کو لوہے کے چنے چپوائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آخر میں میں اتنا کہوں گا کہ ہمیں صحابہ کرام کے محبت کے بارے میں ہمیں نہ چھیڑا جائے، مت چھیڑو ہمیں، ہم ستائے ہوئے ہیں، سرے دار فتوے لگائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کے مت توڑو ہمیں، ہم بھی تو کسی کے بنائے ہوئے ہیں، شجر رازادی کو خون دے کے سینچا ہم نے، پھل اب اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ اٹھے گی تلوار، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔